ایک مرتبہ ایک قبیلے کا آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، سخت لہجے میں بات کرنے لگا. حضرت عمر تلوار سے اس کی گردن کاٹنے لگے. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. اس کو قریب کیا، کہا تو کلمہ پڑھ لے، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. وہ کلمہ پڑھتا ہے تو حضور نے قبیلے کے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں 4000 افراد ہیں لیکن سب سے غریب میں ہوں. تو میرے حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو اس کو سواری پیش کرے؟ ایک صحابی نے کہا میری اونٹنی باہر کھڑی ہے، وہ حاضر ہے. فرمایا کوئی ہے جو اس کا سر ڈانپے؟ مولا علی نے اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا. فرمایا کوئی ہے جو اس کا پیٹ بھر دے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں میں اٹھا، کبھی اس صحابی کے گھر گیا، کبھی اس کے گھر گیا، لیکن کوئی چیز نہ ملی. صحابہ کے گھر بھی فاقہ تھا. کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے گھر گیا، دروازے کو دستک دی، پوچھا کون؟ کہا سلمان. کہا بتاؤ کدھر آئے ہو؟ عرض کی ایک آدمی مسلمان ہوا ہے اور مولا کائنات نے امامہ دیا ہے، فلاں صحابی نے اونٹنی دی ہے، کھانے کو کچھ نہیں. سیدہ کہتی ہے میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، لیکن تو آ گیا ہے خالی نہ جا، یہ میری چادر لے جا، شمون یہودی کی دکان پہ گروی رکھ اور اس سے کچھ جو لے کر آ، کھانا تیار کر کے دیتی. جب شمون یہودی کے پاس چادر پہنچتی ہے، چادر کو وہ یہودی دیکھتا ہے، پوچھا چادر کس کی ہے؟ سلمان فارسی ساری بات کہتے ہیں. شمون یہودی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی تو ریت پڑھتا تھا اور نبی آخر الزمان کے گھر والوں کی جو صفات میں نے پڑھی تھی آج میں نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے. خود فاقے ہیں لیکن سائل خالی نہیں جا رہا، یہ چادر بھی لے جا، جو بھی لے جا اور یہ خوشخبری بھی لے جا، میں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن رہا ہوں. تو خود بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، فاقے میں ہیں، لیکن کبھی سائل خالی نہیں گیا. کیڑی عورت ہے وچ جہاں جس نے پائی زہرا وانگو شان جلی ہوئے، جس دے پتر حسنین جے لال ہوون، سرتاج جس دا مولا علی ہوئے، جس دے دارو تے خدمت کرن خاطر ہر ایک حور فردوس دی کھلی ہوئے، جس دے دارو تے گردن نوان باجو، نہ کوئی غوث ہوئے نہ کوئی ولی ہوئے، پھر بھی اپنے ہتھاں نال پیس چکی پری چھالیاں دے نال تلی ہوئے. سین کون پہنچی اس دے مرتبے نو جو محمد دی گود وچ پلی ہوئے.